إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الإمام الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل فهل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أصبح وأمسى ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري ومن عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم تساق إلى القبر. محترم بزرگ اور دوستو، علماء کرام اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج میں آپ کی اس مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوں. میں اپنے موضوع پر بحث کرنے سے پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ رب العالمین نے
کتنا ان کو تقوی سے نوازا تھا ہوگا، کتنا اللہ رب العالمین نے ان کو زہد و قناعت کے منصب پر فائز کیا ہوگا کہ وہ ایسی جامع اشعار انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان ان اشعار کو تختی میں لکھ کر کے اپنے گھر میں لٹکائے، اور جب جب اس کی نگاہ اس پر پڑتی رہے اور ان اشعار پر غور و فکر کرے تو یقیناً انسان وہ بھی زاہد اور متقی بن جائے گا، اور وہ بھی آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے گا۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا، ارے انسان اگر تو غفلت میں ہے تو تجھ پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے۔ یأتیک بالارزاق من حیث لا تدری، تجھے رزق ایسی جگہ سے دیا جائے گا جس کو تو نہیں جانتا۔ فکیف تخاف الفقر واللہ رازق، تو فقیری سے کیسے ڈرتا ہے جبکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فقد رزق الطیر والحوت فی البحر، یقیناً اس نے پرندے کو، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو رزق دیتا ہے، اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے۔ ومن ظن ان الرزق یأتی بقوۃ، جو یہ گمان کرتا ہو کہ رزق طاقت اور قوت سے ملتا ہے، ما اکل العصفور شیئا مع النسر، یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں سے کچھ نہیں کھا سکتی۔ تزود من الدنیا فانک لا تدری، ارے انسان دنیا سے آخرت کا توشہ بنا لے، آخرت کی تیاری کر لے، اس لیے کہ تو نہیں جانتا۔ فانک لا تدری، تزود من الدنیا فانک لا تدری اذا جن علیک اللیل هل تعیش الى الفجر، اے انسان تو آخرت کا توشہ تیار کر لے، اس لیے کہ نہیں جانتا کہ جب رات تجھ پر ڈھانپ لیتی ہے تو صبح کو تو اٹھ سکے گا نہیں اٹھ سکے گا۔ فکم من صحیح مات من غیر علت، کتنے ایسے صحیح سالم تندرست لوگ بغیر بیماری کے مر جاتے ہیں۔ وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، اور کتنے ایسے بیمار زمانے سے بستروں پر پڑے ہوئے موت نہیں آتی۔ وکم من فتى امسا واصبح ضاحکا، کتنے ایسے نوجوان شام کرتے ہیں صبح کرتے ہیں ہنسی خوشیوں میں۔ وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْسَجُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، اور کفنیں ان کی غیب سے آ جاتی ہیں، ان کے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فَمَنْ عَاشَ أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ، جس نے بھی 1000 سال 2000 سال زندگی گزارا، لَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يُسَاقُ إِلَى الْقَبْرِ، یقیناً ایک دن اس کو بھی قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ سبحانک یا ربنا، کیا پیارے اشعار امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہر شخص ان اشعار کو نوٹ کر لے اور اپنے گھر میں اس کی تختی بنا کر کے رکھ لے، جب جب اس کے اوپر نگاہ پڑتی رہے گی آپ کو تقوی اختیار کرنا یاد آئے گا، اور آپ کو جو ہے آخرت کی تیاری کی فکر ہوگی۔ میرے بھائیوں، اب آئیے میں اپنے موضوع پر بحث کروں۔ آج کا میرا موضوع ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ ہم اور آپ، دنیا کا ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، نفل عبادت ہو فرض عبادت ہو، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط مستقیم کی ہدایت ہر رکعت میں ہم سب مانگتے ہیں، اور لیکن کبھی ہم نے غور کیا صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آئیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں
میں آپ کو بتاؤں، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط استقيموا ولا تعوجوا استقيموا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تليه رواه الترمذي والنسائی وسنن الکبریٰ وأحمد۔ محترم بھائیوں، اس حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مثال بیان فرمایا، پیارے نبی کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی۔ وجنبتئی الصراط، صراط مستقیم ایک سیدھی راہ ہے، بالکل سیدھی، ذرہ برابر اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور اس کے دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اوپر مختلف دروازے ہیں، دونوں جانب دروازے ہیں۔ وعلی الابواب ستور مرخات، اور ان دروازوں پر خوبصورت پردے لگے ہوئے ہیں، اور وعلی باب الصراط، اور صراط مستقیم کے دروازے پر اسٹارٹنگ پر شروع میں ایک داعی، ایک پکارنے والا بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے پکار رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو ادخلوا الصراط، صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ، ولا تعوجوا استقیموا، تم ٹیڑے میڑے مت جاؤ، دائیں بائیں کے دروازوں کی طرف مت دیکھو، تم سیدھے چلتے جاؤ۔ وداع يدعو من فوق الصراط، اور ایک داعی اوپر سے پکارتا ہے، اور جب کبھی انسان اس صراط مستقیم پر چلنے والا دائیں بائیں کے دروازوں کی طرف، پردوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ان کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ داعی اوپر والا کہتا ہے ویحک، تیرا کھانا خراب ہو، تیری تباہی ہو، لا تفتح، اس دروازے کو، اس پردے کو مت اٹھا، اس پردے کو مت کھول، فإنک ان تفتح، اگر تو اس پردے کو کھولے گا تلیجہ، ضرور تو داخل ہوگا اور تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصراط هو الاسلام، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پورا اسلام ہے، پورا دین اسلام صراط مستقیم ہے۔ اسوران، اور بازو کی دیواریں جو ہیں محارم اللہ، یعنی بازو کی دیواریں حدود اللہ، یہ صراط مستقیم کے آزو بازو جو دیواریں ہیں وہ حدود اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اور اس کے اوپر ان دیواروں کے اوپر جو دروازے ہیں، اور وہ دروازے ہیں محارم اللہ، اور دروازے کے صراط مستقیم کے اوپر جو داعی بیٹھ کر کے پکار رہا ہے، وہ داعی ہے کتاب اللہ کی کتاب، اور اوپر سے جو داعی پکار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واعظ فی قلب کل مسلم، ایک واعظ ہر مسلمان کے دل میں ہے، یعنی وہ رہبر و رہنما فرشتہ جو ہمارے دل میں اللہ نے رکھا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف، ہمیں نماز کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں نیک کاموں کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں اچھی باتوں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، وہ داعی کہتا ہے ویحک
ویحک لا تفتح، تیرا خانہ خراب ہو، تیری تباہی ہو، ان دروازوں کو، ان پردوں کو مت اٹھاؤ، ان کو مت کھولو، اگر تم کھولو گے تو ضرور داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی بیان فرمائی۔ آج ہر کوئی صراط مستقیم کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن کون جانے کہ صراط مستقیم پر کون ہے، اور صراط مستقیم کو پہچاننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ اور ہر مسلمان اپنی نماز میں دعا ضرور کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرما۔ ہر مسلمان دعا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ٹیڑے ہی چلتا ہے، دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صراط مستقیم اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا الاسلام، وہ پورا اسلام ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، اتباع سنت ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ایک اسلام پر، توحید کی راہ پر انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے آنے تک بھی سارے انبیاء اکرام اسی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے کن پر انعام کیا ہے؟ جن پر انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین میں سے، صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کی راہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ان لوگوں نے کس راہ پر چلا؟ یعنی توحید پر قائم رہا، انبیاء کی اتباع پیروی کرتے رہے اور کوئی اور راہ پر نہیں چلے، اور اسی طرح دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھا ہے، یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا ہے، آج مسلمانوں کو اسلام سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہر طرح کے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، ہر طرح کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، سب کے لیے راستے کھولے جا رہے ہیں کہ یعنی تاکہ مسلمان صراط مستقیم پر نہ رہیں اور بھٹک جائیں، گمراہی میں چلے جائیں، اور شیطان کی راہوں میں جائیں، تاکہ جو شیطان کی راہ میں جاتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں ہوتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں ہم کتنا بھی دعویٰ کر لیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہم کتنا بھی دعویٰ کر لیں دنیا کے اندر، لیکن میرے بھائیوں، جب ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اس وقت ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہمارا امتحان ہوگا، ہمارا اختبار ہوگا، اور دیکھا جائے گا کہ کون صراط مستقیم پر تھا، کون صراط مستقیم پر نہیں تھا۔ وہ ٹیسٹ کون پاس کر سکتا ہے، کون نہیں پاس کر سکتا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج ہر وہ مسلمان جو اپنے کاروبار کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کے میدان میں کہیں بھٹک جائے، کہیں دھوکہ دھڑی کر دے، کہیں جھوٹ اور کہیں یعنی بے وفائی کر بیٹھے، تجارت میں، معاملات میں بے وفائی کر بیٹھے، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اور اسی طرح نوکری کرنے والا بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، اگر وہ اس میں بے وفائی کر لے تو وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اور اسی طرح رشتے ناتوں کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، یعنی پورے کا پورا اسلام صراط مستقیم، پورا اسلام صراط مستقیم ہے۔ اور یہ صراط مستقیم اسی کو اللہ کی توفیق ملتی ہے جس سے اللہ تعالی چاہت رکھتے ہیں،
محبت رکھتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں ان کو اس صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين الا من يحب ولا يؤتي الدين الا من احب فمن آتاه الله الدين فقد احبه رواہ مسند احمد اور ترمذی۔ یہ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کرتا ہے جیسے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو معاملات میں صاف ستھرا رکھنے کے لیے، انسان کو اللہ کا وفادار بنانے کے لیے، انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلے اخلاق سے مزین ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو ایسے تقسیم کرتا ہے جیسے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث کے آگے وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین دنیا ہر اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ محبت کرنے والوں کو بھی دنیا دیتا ہے، محبت نہ کرنے والوں کو بھی دنیا دیتا ہے۔ وَلَا يُعْتِ الدِّينِ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن دین سب کو نہیں دیتا۔ دین اسلام کی توفیق، دین اسلام پر چلنے کی توفیق سب کو نہیں دیتا، بلکہ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ فمن آتاہ اللہ الدین، جس کو اللہ نے دینداری عطا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ پر گامزن کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے سیدھی راہ پر کھڑا کر دیا، سمجھو کہ فقط احبہ، یقیناً اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب بندے بنو، اللہ کے پیارے بندے بنو۔ اب آئیے اس صراط مستقیم پر کون تھا، کون نہیں تھا، اور کتنا صراط مستقیم پر چلا تھا اور کتنا بھٹکا تھا، کتنا آزو بازو کے دروازوں میں گھس کر کے بے وفائی کیا تھا، اس کا پتہ لگانے کے لیے میدان محشر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سبحانک یا ربنا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، سارے انسانوں کو، جنوں کو، شیاطین کو جمع کرے گا، جو دنیا میں لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، تم ہمارے پیچھے چلو، تم ہماری اتباع کرو، تم ہماری پیروی کرو، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہم تم کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیں گے، ہم تم کو جو ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اور ان سب کو جمع کرنے کے بعد سب کے سب جتنے بھی بڑے بڑے سرغنہ دنیا کے اندر تھے، لیڈر تھے، پیر صاحب تھے، اور جو ہے مرشد صاحب تھے، اور لوگوں کے شیخ بنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب برات کا اظہار کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور جب پیر صاحب مرید کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اپنی برات کا اظہار کریں گے، بھائی تم کون ہو؟ میں نہیں جانتا، تمہارا میرا تعلق کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے عذاب کو دیکھ رہے، اللہ کے عذاب کو دیکھ رہا ہے، برات کا اظہار کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ان تمام کفار کو، ان تمام دنیا کے گمراہ سرداروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے گا، جہنم کے اندر اٹھا کر پھینک دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین
اس کے بعد مومنوں کا امتحان ہوگا. جو کفاریوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس کی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا. جو کفار ہوں گے ان کا فیصلہ جہنم کا ہوگا اور ان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. اب جو بچیں گے مسلمان، اس میں منافق بھی ہوں گے، ہر کوئی ہوں گے، سب کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا. اور جو اس وقت انبیاء کرام کہیں گے اعوذ باللہ من، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حقیقی شکل نہیں دکھائے گا جس کی وجہ سے وہ پناہ مانگیں گے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے رب کی کیا پہچان ہے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کی پنڈلی کو دیکھ کر کے پہچانیں گے. جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا تب پہچانیں گے. اور سب کے سب مسلمان مومنین سجدے میں گر پڑیں گے. جب سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن وہ منافقین، وہ ریاکار لوگ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، ان کی پیٹھ تانبے کی ہو جائے گی، جھک نہیں پائیں گے، وہ نہیں جھک سکیں گے، وہ سکڑ کر کے رہ جائے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، ہر منافق کو، سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں نور دے گا. جس کا ایمان، جس کا عمل، جس کا تقوی دنیا کے اندر جتنا مضبوط تھا اتنا اس کو نور عطا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بیان فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار. اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، ان کے داہنے ان کے بائیں جانب اور ان کے دائیں اور ان کے سامنے اور ان کے آگے پیچھے جو ہے نور ہی نور رہے گا. اور اس نور کی روشنی میں میدان محشر میں چلتے رہیں گے. اور منافقین کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس وقت منافق مرد، منافق عورتیں کہیں گے کہ یعنی منافق مرد منافق عورتوں سے، منافق مرد منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے، یعنی یوم یقول المنافقون والمنافقات وآمنوا للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم. اے ایمان والو مسلمانوں، ذرا ٹھہرو صحیح، ہم بھی تمہارے نور میں چلیں گے. کیونکہ ان کا ایمان دنیا میں دکھاوے کا تھا، ان کا تقوی دکھاوے کا تھا، ان کا عمل دکھاوے کا تھا، اس لیے ان کے پاس نور نہیں ہوگا اور وہ پریشان ہوں گے. تو مومنین کہیں گے یہ جاؤ تم اپنے نور کو پیچھے تلاش کرو. پھر مومنین اس نور کی روشنی میں چلے جائیں گے. اب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتل جسر، قیامت کے دن اس کے بعد ایک پل لایا جائے گا، ایک برج لایا جائے گا. فیجعل علی ظہری جہنم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس پل صراط کو، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، اس پل صراط کو جہنم کے بیچوں بیچ رکھ دیا جائے گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پل صراط کی کیفیت بیان کرتے ہیں، یعنی پل صراط یہ ادق من شعرۃ، یہ پل صراط بال سے باریک ہوگا، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں کا ہر کوئی اس پل پر سے گزرنا ہوگا. من الاولین الى الاخرین، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی کی جتنی امت ہے پورے کے پورے اس پل پر سے گزرنا ہوگا. مومن، منافق، مسلمان، یہی لوگ، کافروں کو تو اٹھا کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جو گزریں گے مومن جو ہے منافق بھی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، کمزور ایمان والا، قوی ایمان والا، ہر کوئی اس پل پر سے گزرے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پل کے دائیں اور بائیں جانب کانٹے دار یعنی کانٹے ہوں گے، اور اس کے گوشت کے جو ہے گوشت لگانے کی جو اکڑیاں ہوتی ہیں اس طرح کی اکڑیاں ہوں گی،
اور طرح طرح کے جو ہے دائیں بائیں جو ہے یعنی اس پل صراط کے آزو بازو کانٹے رہیں گے اور گزرنے والوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا گروہ اس پل پر سے گزرے گا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری امت کو اس پل پر سے گزارے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پر سے گزریں گے اور اپنی امت کو جب گزارنے کے لیے کہا جائے پہلا گروہ بجلی کی رفتار کے ساتھ، دوسرا گروہ ہوا کی رفتار کے ساتھ، تیسرا گروہ گھوڑے کی سواری کے تیز رفتاری کے ساتھ، تیسرا گروہ اونٹوں کی سواری کی رفتاری کے ساتھ، چوتھا گروہ جو ہے پیدل، اس کے بعد جو ہے کوئی رینگتا ہوا، اور یہاں تک کہ سب سے آخر میں گزرنے والا شخص جو ہے اتنی تکلیف سے رینگتا ہوا گزرے گا لیکن گزر نہیں پائے گا، اس کو زبردستی ڈھکیل ڈھکیل کر کے اس کو پل پار کروایا جائے گا، اور پیارے نبی پل صراط کے اس طرف کھڑے ہو کر کے کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اللہ میری امت کو بچا، اللہ میری امت کو بچا، اللہ میری امت کو بچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے وہاں پر بھی دعائیں کریں گے، اپنی امت کی فکر کریں گے، اور جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا اور پل صراط پار کریں گے، لیکن اس وقت پل صراط کے دونوں جانب دو چیزیں کھڑی ہوں گی، ایک چیز امانت اور دوسری چیز رشتہ داری، صلہ رحمی۔ یہ دو چیزیں پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور جو بندہ امانت میں خیانت کرتا تھا اس کو وہ امانت پکڑے گا اور کہے گا اللہ یہ بندہ امانت میں خیانت کرتا تھا، اس کو میں گزرنے نہیں دوں گا، میں اس کو گرا دوں گا، گرا دیا جائے گا۔ اور جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا تھا، رشتوں کو توڑتا تھا، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور وہ صلہ رحمی کے جو ہے صلہ رحمی سے وہ دور تھا، تو ایسے شخص کو اس کو بھی جو ہے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح پل صراط پار کر دیا جائے گا۔ تو اب پل صراط پر سے کون، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جس کا عمل جتنا قوی ہوگا، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے پل پار کرے گا، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، اور جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنی تکلیف کے ساتھ زخمی ہو کر کے، اور زخم یعنی پوری طرح زخموں سے چور چور ہو کر کے پل صراط پر سے گزرے گا، یا کٹ کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس کے بعد صرف پل صراط پار کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے بعد بھی ایک اور ٹول گیٹ ہے، ایک اور ٹول گیٹ آپ کو پاس کرنا ہوگا۔ وہ ٹول گیٹ جب پاس نہیں کریں گے تب تک آپ کو جنت میں جانے کی جگہ نہیں ملے گی، جنت میں جانے کا جو جنت میں دخول کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ ہوگا قنطرہ، یعنی جب پل صراط پار کرنے کے بعد قنطرہ پر روک دیا جائے گا، ٹول گیٹ پر روک دیا جائے گا۔ اب اس میں دنیا میں جس کے حقوق تھے، دنیا میں جس کے ساتھ کوئی آپس میں معاملات تھے، کوئی کسی کو مارا تھا، کوئی کسی کو گالی دیا تھا، کوئی کسی کا حق کھایا تھا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ تمام کے تمام وہاں پر فیصلے کیے جائیں گے، اور ان فیصلوں میں بڑے بڑے لوگ کنگال ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع لہ، اے اللہ کے رسول مفلس تو وہ ہے ہم میں جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو، نہ کوئی دنیا کا ساز و سامان ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ مفلس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مفلس آخرت کا مفلس، اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المفلس فینا یاتی بصلاۃ وزکاۃ، قیامت کے دن ہم میں مفلس وہ ہوگا بڑی نمازیں لے کر کے آئے گا، بڑی زکات لے کے آئے گا، بڑے صدقہ لے کر کے آئے گا، بڑے حج اور عمرے لے کر کے آئے گا، بڑی عبادتیں لے کر کے آئے گا، تہجد لے کر کے آئے گا، ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن ہر طرف سے کوئی نہ کوئی آئے گا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میری غیبت کیا تھا، اللہ اس نے مجھے تکلیف دیا تھا، اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میرے بہتان تراشی کیا تھا، ہر کوئی اپنا دعویٰ کرے گا۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دیں، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی،
اور یہ عبادت گزار انسان خالی ہو جائے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، اب کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں، اب تم جنت میں کیسے جاؤ؟ جاؤ جہنم، پھر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہم صراط مستقیم کی دعا تو کرتے ہیں، صراط مستقیم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی جو ہے واضح مثال آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اور آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو پوری طرح واضح سمجھا کر کے ہم کو بتا دیا۔ ہوا الصراط هو الاسلام، یعنی صراط مستقیم وہ پورا اسلام ہے، پورا اسلام صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کے آزو بازو حدود اللہ رکھا ہے، اللہ کے حدود کو رکھا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے آج کے مسلمان نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آج آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے، آپ کے ایمان کو جو ہے برباد کرنے کے لیے ہر طرح کے ڈاکو، ہر طرح کے لٹیرے اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے آ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے صراط مستقیم پر قائم رہیے، دین اسلام کو مضبوطی سے تھامیے، استقامت اختیار کیجیے، اپنے اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہ کیجیے۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامیے، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے حاملین علماء کی صحبت اختیار کیجیے۔ اپنے فتوے، اپنے مسائل علماء کے پاس لے جائیے، علماء سے دریافت کیجیے، ان سے حل ہو سکتا ہے۔ کسی جو ہے کوئی بردر کے پاس، کسی اور منسٹر کے پاس، کسی اور کے پاس اب مت جائیے، کسی کے پاس آپ کے مسئلے کا حل نہیں۔ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے یعنی قیامت کے دن دجال کے پیروکار اکثر علماء ہوں گے۔ یہ حدیث گڑا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس کی حدیث کو لے کر کے یہ برادر، ان کو کیا حدیث کی سمجھ ہے، ان کو کیا قرآن کی جو ہے قرآن کی فہم ہے؟ ایسے ظالمین اس طرح کی جھوٹی حدیثیں لے کر کے اپنے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ صراط مستقیم پر قائم رہیے، علماء حق کے ساتھ میں رہیے، اور علماء حق کی صحبت اختیار کیجیے، یقیناً آپ صراط مستقیم پر قائم رہیں گے، اور مرتے وقت میں آپ کو اللہ کی طرف سے بشارت ملے گی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جنہوں نے اللہ کو رب مان کر کے استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کے رہے، اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے، دنیا میں اب تم مر رہا ہے، موت سے مت گھبرا، اور تو اپنے رشتے ناتوں کے چھوٹنے کا غم نہ کر، اور قبر کے عذاب سے مت گھبرا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے آخرت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہ تم کو ملے گا، اور جنت کا نقشہ دکھایا جائے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی طرف سے پھر ندا ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی براضی لوٹ جا۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے بھائیوں، بات طویل ہو گئی، یہ صراط مستقیم کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اس کو یاد رکھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اسی کے مطابق زندگی گزاریے، یقیناً آپ کی آخرت کامیاب ہوگی، ورنہ آپ اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، پورے امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر فتان اور ہر گمراہ کن لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے ان تمام فتنوں سے محفوظ معمول رکھے، ارتداد کے فتنے سے بچائے، اور دنیا کے مال و دولت کے شر سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔